اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، حج کے حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس ملاقات میں ایک اور سوال لے کر میں حاضر ہوں کہ شیخ، حج کے 5ویں اور 6ٹھے دن حاجی کو کون کون سے کام کرنے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس وقت ہم حج کے کاموں کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ذوالحجہ کی 12 تاریخ ہے۔ 12 تاریخ یعنی حاجیوں کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو 12 تاریخ کو اپنے حج کے کام ختم کر کر نکل سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو 13 تاریخ تک بھی رک سکتے ہیں، جو کہ حج کا 6ٹھا دن ہے۔ ہم پہلے 12 تاریخ کی بات کریں گے، اور پھر جو لوگ 12 تاریخ کو نکلنے والے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر بعد میں ہم 13 تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون لوگ جو 13 تاریخ کو رکنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ آسانی ہے۔ سب سے پہلی چیز، 12 تاریخ کے دن آپ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ 11 تاریخ ہو یا 12 تاریخ ہو یا 13 تاریخ، تینوں دنوں میں جو کنکریاں ماری جائے گی وہ زوال کے بعد یعنی ظہر کی اذان کے بعد ماری جائے گی۔ ظہر کی اذان سے پہلے ماری جانے والی کنکریاں ناقابل قبول ہیں، وہ کنسیڈر نہیں ہوگی۔ اور ہمارے حاجیوں کو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا صبح میں 9 بجے 10 بجے کنکریاں مار کر واپس اپنے ٹینٹ میں آ کر سامان لے کر عزیزیہ میں ظہر کی نماز میں جا کر پہنچ جاتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، حالانکہ انہوں نے اپنے اوپر ایک واجب کو چھوڑ کر دم واجب کر لیا ہے، جو کہ قرض ہے۔ اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بیشتر حاجیوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ایسے ہی چھوڑ کر وہ اپنے اپنے ملکوں کو چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ 12 ذوالحجہ کی کنکریاں ظہر کی اذان سے پہلے نہ ماریں، بلکہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ زوال کے وقت میں وہاں کے اپنے لوکل لوگوں کو چونکہ واپس جانا ہوتا ہے، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت میں انتہائی ٹف رش ہوتا ہے، ناقابل برداشت اور ناقابل کنٹرول۔ لہٰذا ایسے وقت میں آپ جا کر نہ خود حادثے کا شکار بنے اور نہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا حادثے کا شکار بنے۔ آپ اپنے خیموں میں رکے رہیں، اپنا سامان پیک کر لیں، جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں آپ کے پاس اس کو کھا پی لیں۔ ظہر کے اذان کے وقت میں جو لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، بسا اوقات ایک ایسا رش ہوتا ہے جو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وقت ہو تو ہم کنکریاں ماریں، اور جب وہ رکا ہوا رش اچانک مومنٹ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب طرح کی ہلچل مچ جاتی ہے، بسا اوقات بھگدڑ بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ قریب 3 بجے تک اپنے ٹینٹ سے بالکل مت نکلیں۔ 3 بجے کے بعد آپ آرام سے اپنے ٹینٹ سے نکلیں۔ آپ کو جمرات پہنچتے پہنچتے مان لیجئے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی اگر ہو جائے تو آپ جائیں جمرات کو کنکریاں ماریں۔ آج کے دن بھی آپ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، اور وہی طریقہ ہے کہ آپ چھوٹے کو کنکریاں ماریں گے، آگے جا کر کھڑے ہو کر آپ مکہ کی طرف یا کعبے کی طرف رخ کر دعا کریں گے، پھر درمیان کو ماریں گے، پھر آپ آگے چل کر دعا کریں گے، پھر تیسرے کو کنکریاں ماریں گے، تیسرے کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر کوئی دعا
نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا ہر اعتبار سے کنکریوں کے مارنے کا طریقہ کیا، اپنے ساتھ لے جانے والوں کو بچھڑنے کی صورت میں ملاقات کی کیا صورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیجئے۔ اب جیسے ہی آپ تینوں جمرات کو کنکریاں مارے، آپ کے حج کے میدانوں میں جو کام ہے اس سے آپ پوری طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سبکدوش ہو گئے، آپ کے تمام کام مکمل ہو گئے۔ اب آپ کو مینا سے نکلنا ہے، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے آیا آپ 12 تاریخ کی کنکریاں مار کر نکلنا ہے یا آپ کو 13 تاریخ کی کنکریاں مارنی ہے۔ جو کچھ فیصلہ کرنا ہے آپ کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے فیصلہ کر آپ کو مینا سے نکلنا ہے۔ اگر آپ نے مان لیجئے 13 تاریخ کی کنکریوں کے مارنے کا آپ نے ارادہ کر لیا اور مغرب کی نماز تک آپ وہیں رکے رہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا خالی ہو چکی ہے، سب لوگ جا چکے ہیں، اب آپ اپنا ارادہ نہیں بدل سکتے۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے آپ اپنا ارادہ پکا کر لیں، رہنا ہے یا نکلنا ہے۔ نکلنا ہے تو اب آپ نکلیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ اب سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ سامان لے کر نکل گئے، مان لیجئے ٹریفک میں بس پھنس گئی یا آپ پھنس گئے، نہیں جا سکے، تو اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو نکلنا ہی نکلنا ہے، کیونکہ آپ نے سورج کے ڈوبنے سے پہلے حتمی اور یقینی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کو جانا ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے مان لیجئے آپ بس میں بیٹھ کر نکل گئے اور نکلنے کے بعد ٹریفک آگے جو ہے اتنا جام تھا کہ ڈرائیور نے واپس آنے کے لیے دوسرے راستے سے واپس مینا کے اندر انٹری کیا تاکہ دور کے راستے سے جائیں، آپ واپس مغرب کے وقت میں مینا میں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے غروب شمس سے پہلے فیصلہ کر آپ نکل چکے تھے، لہذا معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ غروب شمس کے بعد بھی مغرب کی نماز آپ پڑھ لیے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 13 تاریخ کی بھی آپ کنکریاں ماریں، اور 13 تاریخ کی کنکریاں بھی آپ کو زوال کے بعد یعنی ظہر کی اذان کے بعد مارنی ہے، تینوں جمرات کو مارنی ہے، اسی ترتیب سے مارنی ہے، اور وہی سب کچھ کرنا ہے جو آپ نے 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو کیا تھا۔ اچھا، اگر کچھ لوگ سنت کے مطابق کرتے ہوئے چھٹے دن یعنی 13 ذوالحجہ کی کنکریاں بھی مارنا چاہتے ہیں، ہمارا ان کے لیے ایک مشورہ ہے جو شاید ان کے لیے آسانی کا سبب بنے، وہ یہ کہ 13 تاریخ کی کنکریاں اگر آپ کو مارنی ہے تو 12 تاریخ کے دن کی کنکریاں مارنے کے بعد آپ عصر کے بعد یا مغرب کے وقت میں اطمینان کے ساتھ آپ اپنا پورا سامان لے کر مسجد خیف میں آ جائیے۔ مسجد خیف میں آ کر آپ اس انداز میں رکیں کہ اگر مان لیجئے آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے، لیڈیز ہے، تو آدمیوں کا جو آخری دروازہ ہے اس میں آپ رہیں، اور خواتین کا جو پہلا دروازہ ہے اس میں آپ اپنی خاتون کو اندر بھیجیں۔ جب کبھی ملاقات کرنا ہو، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہو یا کہیں باہر نکلنا ہو شام کے وقت میں، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی کام تو ہے نہیں، تو لہٰذا اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، وہاں پر مینا بازار لگتا ہے، کچھ خریدنا چاہتے ہیں، یہ بھی حج کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منافع میں یعنی حج کے فائدوں میں ایک فائدہ گنایا ہے، لہٰذا اگر آپ کو اس طرح سے کرنا ہے تو اگر آپ مردوں کے آخری گیٹ میں ہوں اور آپ کی خواتین کے پہلے گیٹ میں ہو تو آپ کا ملنا آسان ہوگا۔ اچھا، مسجد خیف میں رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ٹوائلٹس وغیرہ بھرپور تعداد میں وہاں پر ہیں، اور وہاں پر عام طور پر ٹینٹ میں 12 تاریخ کے دن رات میں لائٹ کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے، بسا اوقات پانی بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ مسجد خیف میں یہ تمام دشواریاں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ مسجد خیف کے آس پاس میں آپ کو اچھے ہوٹل ملیں گے، خاص کر البیک وغیرہ بھی آپ کو وہاں پر قریب میں ملے گا، تو کھانے پینے کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ حج کے
5 दिन बल्कि 6 दिन के काम हमने बितरतीब आपके सामने रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपको हज नबवी के मुताबिक हज करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ आपने अभी तक इबादतें की हैं अपनी बारगाह में उसको कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे वीडियोस आप देखते रहें। इसके बाद अब आपके पास आखिरी जो काम है उस हवाले से हम बात करेंगे कि 12 और 13 तारीख को आपने कंकरियां मारी, अब आपके ऊपर एक वाजिब और है। वो क्या वाजिब है, वो आपको कब करना है, कैसे करना है, उसकी तफसीलात के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना सगीर अहमद उमरी हफ़िज़हुल्लाहु वफ़क़हु लिकुल्लि खैर कि आपका जो चैनल है सिरात मुस्तकीम, मैं ज़ाती तौर पर आपके वीडियोस जब से आ रहा मैं देखता हूँ आपके वीडियोस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ शागिर्द कभी शेख आरिफ कभी शेख इब्राहिम बैठकर आपसे सवाल करते हैं और आप बहुत बेहतर अंदाज में उनके जवाबात देते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस सिलसिले को जारी रखें और अपने नाज़रीन से कहूंगा कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, फैलाएं।